السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ 50 مہاجرین کا ایک اور جتھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔ اس کے بارے میں امام بخاری باب ہجرت الحبشہ کے ضمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہم یمن میں تھے، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تاکہ حضور کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کریں، لیکن راستے میں ہمیں سمندری طوفان نے آ لیا اور ہماری کشتیاں حبشہ کے ساحل پر جا لگیں۔ وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی، چنانچہ ہم نے وہیں اقامت اختیار کر لی اور کئی سال وہاں قیام کیا، اور ہم اس وقت حضرت جعفر کی معیت میں مدینہ طیبہ واپس آئے جبکہ خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کشتی میں سوار ہو کر آنے والوں، تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ پہلی ہجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مسلمان نجاشی کے زیر سایہ امن و عافیت کے دن گزار رہے تھے اور بڑی آزادی سے اپنے رب قدوس کی عبادت کیے کرتے تھے، تو نجاشی کے خلاف حبشہ کے ایک شخص نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہمیں اس سے بڑا خدشہ ہوا کہ مبادا وہ باغی غالب آ جائے تو معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں نجاشی کی کامیابی کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے اور بڑی عاجزی سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، اسے کامیابی دے اور فتح بخشے۔ چنانچہ دریائے نیل کے دوسری جانب ایک میدان میں دونوں لشکر قوت آزمائی کے لیے جمع ہوئے۔ صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو میدان جنگ میں جائے، وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرے، پھر اس جنگ کے نتیجے سے ہمیں بتائے۔ حضرت زبیر جو سب سے کم عمر اور نوجوان تھے، وہ بولے، یہ خدمت میں بجا لاؤں گا۔ ایک مشک میں ہوا بھری اور اس کے منہ کو باندھ دیا، پھر وہ اس کے ذریعے دریائے نیل کو تیر کر عبور کرنے میں کامیاب ہوئے اور دوسرے کنارے پر پہنچے جہاں دونوں لشکر برسر پیکار ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اس مارکے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی التجاؤں کو شرف قبول بخشا۔ اس باغی کو شکست ہوئی، وہ میدان جنگ میں مارا گیا اور نجاشی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت زبیر پھر دریا کو عبور کرتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے اور دور سے ہی اپنی چادر لہرا کر ہمیں یہ خوشخبری سنائی، اے بندگان خدا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں نجاشی کی اس کامیابی سے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم وہاں امن سے ٹھہرے رہے۔ حبشہ کے تمام مہاجرین ایک بار کی واپس نہیں آئے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو اس کے بعد جلد ہی مکہ لوٹ آئے، اور مسلمانوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں سنا تو ان میں سے 33 مرد اور 8 عورتیں حبشہ سے مدینہ طیبہ واپس آ گئی، اور ان میں سے 24 نے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ 33 مرد اور 8 خواتین حبشہ سے مکہ آئے، یہاں 2 نے وفات پائی، 7 کو اہل مکہ نے اپنی حراست میں لے لیا، بقیہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ حبشہ کے مہاجرین کا آخری گروہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی معیت میں اس وقت واپس مدینہ طیبہ پہنچا جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ ان 2 باتوں میں سے مجھے کس سے زیادہ مسرت حاصل ہوئی ہے، خیبر کی فتح سے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت جعفر جب آئے تو نجاشی کی طرف سے بہت سے تحائف ہمراہ لائے۔ نجاشی نے اپنے بھتیجے کو حضور کی خدمت میں بھیجا تھا تاکہ اس کی طرف سے حضور کی خدمت بجا لائے۔ اگرچہ مسلمانوں کو نجاشی کے زیر سایہ ہر قسم کا آرام و سکون میسر تھا،
وہ آزادی سے اپنی عبادت بجا لاتے اور اپنے معبود برحق کے ذکر اور یاد میں مصروف رہتے۔ کوئی ان کو منع کرنے والا نہ تھا، اگرچہ انہیں وہاں ایک حادثے سے دوچار ہونا پڑا کہ ان کے دو ساتھی عبید اللہ اور سکران بن عمرو، انہوں نے وہاں عیسائیوں کے مزین و آرائستہ گرجے دیکھے اور پادریوں کے کروفر کو ملاحظہ کیا تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ اس حادثے سے یقیناً ان مسلمان ساتھیوں کو قلبی رنج اور دکھ ہوا ہوگا۔ ان دونوں کی بیویاں بھی ان کے ہمراہ تھی، تو عبید اللہ کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ تھی اور سکران کی زوجہ کا نام سودا بنت زمعہ تھا۔ یہ دونوں پکی مومنہ تھی، نہ انہیں کلیساؤں کی زینت و آرائش متاثر کر سکی اور نہ ان کے خاوندوں کا ارتداد انہیں اپنے عقیدے سے متزلزل کر سکا۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے اسلام پر ڈٹی رہی۔ حضرت سودا نے تو جب اپنے خاوند کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر فوراً مکہ واپس آ گئی، اور حضرت ام حبیبہ نے بھی اپنے خاوند سے اسی وقت تعلق ختم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک نہاد بندیوں کو اس اثار کا یہ صلہ دیا کہ دونوں کو امہات المومنین میں داخل ہونے کا شرف ارزانی فرما دیا۔ حضرت ام حبیبہ کا عقد تو وہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا گیا، اور نجاشی نے اپنی گرہ سے 400 دینار بطور مہر ادا کر دیا اور بڑی عزت و وقار کے ساتھ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ بھیج دیا، اور حضرت سودا کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ کی وصال کے بعد شرف زوجیت بخشا۔ روایات میں ہے کہ جس دن نجاشی نے انتقال کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی موت کی اطلاع دی اور ارشاد فرمایا، آج ایک نیک بخت آدمی وفات پا گیا ہے، اٹھو اور اپنے بھائی اسہم کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ حضور صحابہ کرام کی معیت میں شہر سے باہر جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے، صفیں بنائی گئی اور حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ لوگ بیان کرتے تھے کہ نجاشی کی وفات کے بعد اس کی قبر سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ تو گائز الحمدللہ ہجرت حبشہ کا ٹاپک میں نے آپ لوگ کے ساتھ کلیئر کر دیا ہے، آپ لوگ کو آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، اور جو نیو آیا ہے اس چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔